الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ تاریخ امت مسلمہ جلد ثانی سے ہمارا مطالعہ چل رہا ہے۔ عبد الملک بن مروان کی حکومت چل رہی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الملک کی حجاز میں دخل انداز۔ مصعب بن زبیر یا عبداللہ بن زبیر کے بھائی تو رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قتل نہ صرف عراق بلکہ حجاز سے بھی خلافت زبیریہ کے سقوط یعنی گر جانے کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ مدینہ منورہ پر بنو مروان کے جرنیل طارق بن عمرو کا تسلط ہو گیا، جس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب طلحہ بن عبید اللہ کو وہاں سے نکال دیا۔ عبد الملک کے لیے اب راستہ بالکل صاف تھا۔ اس نے عراق پر قبضہ کرنے کے بعد دمشق واپس آتے ہی امراء شام کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مکہ پر لشکر کشی کے لیے ابھارا۔ تاہم حرم شریف کے تقدس کے خیال سے اکثر امراء اس مہم سے کتراتے دکھائی دیے۔ حجاج بن یوسف کا ظہور۔ عبد الملک کے ترکش میں ایک نیا اور کڑا تیر موجود تھا۔ یہ حجاج بن یوسف تھا، 32 سال کا ایک کڑیل جوان جس کی طبیعت میں سختی کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سال یعنی 40 ہجری میں طائف میں پیدا ہوا تھا۔ قبیلہ بنی ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ قرآن مجید کا قاری ہونے کے علاوہ احادیث سے بھی کچھ واقف تھا۔ فصاحت و بلاغت اور فن حرب میں یکتا تھا۔ تاہم اس میں دو خرابیاں ایسی تھی جو اس کی تمام خوبیوں پر حاوی تھی۔ ایک یہ کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور حمایت میں انتہا پسندانہ ذہن رکھتا تھا۔ اگر اسے غلط فہمی کی بنا پر کسی بزرگ صحابی پر بھی شک ہو جاتا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد نصرت سے گریزہ رہے تو ان کے خلاف سراپا غضب بن جاتا۔ دوسری خرابی یہ تھی کہ وہ سرکاری حکم کو عین دین و ایمان کی طرح بجا لاتا، اس سے سرتابی کو کفر سمجھتا، بس جو حکم آ گیا گویا اس کو مانتا، اس کی تعمیل کروانے کے لیے لوگوں کو بے محابہ بغیر خوف کے قتل کرا دیا کرتا ہے۔ اگر اس کی زد میں کوئی بڑی سے بڑی بزرگ شخصیت بھی آ جاتی تو اسے کوئی عار نہ ہوتا۔ یہ تقریباً وہی کردار تھا جو اس سے پہلے عبید اللہ بن زیاد نے یزید اور مروان کا حق نمک ادا کرنے کے لیے پیش کیا تھا۔ عبد الملک کو عبید اللہ بن زیاد کی جگہ حجاج بن یوسف مل گیا جو اس سے کہیں زیادہ سفاک تھا۔ حجاج ایک غریب خاندان کا فرد تھا۔ اس کے آباء و اجداد مزدور پیشہ تھے جو پتھر لاتے، مٹی ڈھوتے اور کنویں کھودتے تھے۔ وہ اور اس کا باپ طائف میں بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ بعض عرب شعراء کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاج صبح شام گھروں میں جا کر بچوں کو پڑھاتا تھا۔ اس زمانے میں اس کی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ آخرکار اس کا باپ اسے لے کر دمشق آ گیا اور دونوں مروان بن الحکم کی فوج میں شامل ہو گئے۔ رمضان سن 65 ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دمشق سے آنے والی فوج میں حجاج اور اس کا باپ دونوں شامل تھے۔ شکست کے بعد بمشکل جان بچا کر بھاگے تھے۔ حجاج کے مزاج کا اندازہ ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ مصر کے قاضی سلیم بن عطر رحمہ اللہ نہایت انصاف پسند، عابد و زاہد اور متقی انسان تھے۔ انہوں نے حجاج کے والد سے درخواست کی کہ وہ انہیں اس منصب سے معزول کرا دے۔ حجاج کے باپ کو قاضی صاحب کی پرہیزگاری اور مناسب سے بے رغبتی اچھی لگی۔ تو حجاج کے باپ کو قاضی صاحب کی پرہیزگاری اور مناسب یعنی منصبوں سے بے رغبتی اچھی لگی، اپنے بیٹے سے تعریف کے پیرائے میں ان کا ذکر کر دیا۔ حجاج بھڑک اٹھا، بولا ایسے لوگ ہماری حکومت کے لیے سب سے زیادہ مضر ہیں۔ انہیں دیکھ کر لوگ ابو بکر صدیق اور عمر کو یاد کرتے ہیں، ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، پھر حکمران کی اطاعت سے بدکتے ہیں اور بغاوت کرتے ہیں۔ بخدا مجھے اختیار ملا تو اس قاضی اور اس جیسوں کو قتل کر کے رہوں گا۔ باپ نے کہا بیٹا لگتا ہے اللہ نے تجھے بدنصیب ہی پیدا کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے باپ کا اندازہ بالکل درست تھا۔ عبد الملک کو حکومت ملی تو اس کے وزیر روح بن زمبعد کی سفارش سے حجاج بن یوسف کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ لشکر کی روانگی میں وقت کی پابندی کرائے۔ حجاج نے کام سنبھال کر خود اپنے محسن روح بن زمبع کو بھی نہ بخشا۔ جب دیکھا کہ لشکر کی روانگی کا وقت ہونے کے باوجود روح بن زمبع کے خیمے میں دسترخوان لگا ہوا ہے تو کھانے میں مصروف لوگوں کی کوڑے سے خبر لی اور خیمے کو نظر آتش کر دیا۔ رو نے حیران و پریشان ہو کر عبد الملک بن مروان سے فریاد کی کہ عبد الملک نے حجاج سے پوچھ گچھ کی تو اس نے کہا کہ یہ میں نے نہیں، آپ نے کیا ہے۔ میرا ہاتھ آپ کا ہاتھ ہے، میرا کوڑا آپ کا کوڑا ہے۔ آپ رو کو خیمے کے بدلے 2 خیمے دے، مگر یہ جو کام کرنے کی ذمہ داری آپ نے مجھ پر ڈالی ہے اس کے کرنے پر مجھے نہ ٹوکیے۔ اس دن سے حجاج بن یوسف عبد الملک کی نظر میں آ گیا۔ عبد الملک کی تجربہ کار نگاہوں نے پرکھ لیا کہ سخت ترین مواقع پر استعمال کرنے اور ناقابل شکست حریفوں کو جھکانے کے لیے حجاج بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ جب عبد الملک دربار میں پوچھ رہا تھا تم میں سے کون ابن زبیر کو نمٹائے گا، اس میں بڑے بڑے امراء شام
پسو پیش کر رہے تھے، تب حجاج بن یوسف نے کہا کہ امیر المومنین اس کام کے لیے میں حاضر ہوں۔ عبد الملک نے اسے چپ کرا کے دوبارہ یہی آواز لگائی۔ حجاج نے دوبارہ خود کو پیش کیا اور ساتھ ہی کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے ابن زبیر کا جبہ اتار کر خود پہن لیا ہے۔ یہ سن کر عبد الملک نے یہ مہم اس کو سونپ دی۔ عبد الملک نے پہلے اہل مکہ کو اطلاع بھیجی کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو ان سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اس کے بعد حجاج نے 2000 افراد کے ساتھ جمادی الاخرہ سن 72 ہجری کے اواخر میں یلغار شروع کی اور عبد الملک کی ہدایت کے مطابق مدینہ و مکہ کی شاہراہ کو چھوڑ کر شاہراہ عراق سے چکر کاٹتے ہوئے ماہ شعبان میں طائف پہنچ گیا، جہاں اس کا قبیلہ بنو ثقیف اس کی مدد کے لیے موجود تھا۔ حجاج نے یہاں سے ایک کے بعد دیگر مکہ کی طرف گھڑ سوار جتھے روانہ کیے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے اپنے حامیوں کے دستے بھیجتے رہے۔ ان جھڑپوں میں حجاج کے سپاہی غالب آئے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی شکست کھا کر منتشر ہوئے۔ آخر میں حجاج نے عبد الملک کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عسکری قوت ختم ہو جانے کی خوشخبری دیتے ہوئے محاصرے کی اجازت اور امدادی فوج طلب کی۔ عبد الملک نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے کہا، حاکم مدینہ کو 5000 اس بات میں جواب دیتے نہیں قبول کرتے ہوئے حاکم مدینہ کو 5000 سپاہیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ شوال سن 72 ہجری میں حجاج اپنی فوج قہر خیز کے ساتھ طائف سے نکلا اور یکم ذوالقعدہ کو مکے کا محاصرہ کر لیا۔ اہل شام کے پاس افرادی قوت کی کوئی کمی نہیں تھی، کمک بھی مل رہی تھی، خوراک اور رزق کا بھی انتظام تھا بہت مضبوط طریقے سے۔ مکہ سے مدینہ اور وہاں سے شام تک سپلائی لائن بحال کی گئی تھی، جبکہ اہل مکہ کی تعداد بھی کم تھی اور ان کے پاس اناج کے ذخائر بھی محدود تھے۔ حجاج محاصرے کو طویل کرتا جا رہا تھا کہ اہل مکہ بھوک پیاس سے عاجز آ کر سر تسلیم خم کر دیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کو تاکید کی کہ وہ ہر قیمت پر کوہ ابو قبیس اور کوہ قعیقان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور حریف کو ان پر قابض نہ ہونے دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک دشمن کو ان پر قبضہ نہ کرنے دو گے تم سر بلند رہو گے۔ مگر اہل مکہ کی مزاحمت دم توڑتی چلی گئی۔ حجاج کی افواج ان کو دھکیلتی ہوئی آخرکار ان دونوں پہاڑوں پر قدم جمانے میں کامیاب ہو گئی۔ اب منجنیقوں سے کیٹاپلٹ سے وادی مکہ پر سنگباری شروع ہو گئی۔ اس دوران حج کے ایام اگر حاجی مکہ میں جمع ہونے لگے، ان میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے جنہوں نے اس حال میں بھی حج ملتوی نہ کیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے حاجیوں کو مسجد الحرام میں داخل ہونے اور طواف کرنے کی عام اجازت دے رکھی تھی، مگر سنگ باری نے کعبے کے گرد طواف کو جان لیوا بنا دیا تھا۔ حاجیوں میں جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری، سلمہ بن اکوع اور رافع بن خدیج جیسے مدنی صحابہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے حجاج بن یوسف سے بات چیت کر کے سنگ باری روکنے کی درخواست کی تاکہ حاجی مناسک کے حج پورے کر لیں۔ عبداللہ بن عمر نے بھی پرزور سفارش کی، حجاج نے یہ بات مان لی، تاہم متحارب فریقوں نے اپنی حدود میں دوسرے کو گھسنے نہ دیا۔ حجاج اور اس کے ساتھی طواف زیارت کے لیے مسجد الحرام میں داخل نہ ہو سکے۔ دوسری طرف عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھی حریف کی ناکہ بندی کی وجہ سے عرفات نہ جا سکے۔ حج کے لیے آنے والے بہت سے اعرابی مسلح تھے اور مکہ کے دفاع کے لیے رکنا چاہتے تھے، مگر ان کی موجودگی میں جس قدر مزید خوراک کی ضرورت پڑتی وہ مہیا نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا۔ ادھر ارکان حج پورے ہوتے حجاج بن یوسف کی طرف سے منادی کرا دی گئی کہ لوگ فوراً اپنے علاقوں کو لوٹ جائیں، حرم پر سنگ باری شروع ہونے کو ہے۔ حاجیوں کے جاتے ہی کوہ ابو قبیس اور کوہ قعیقان پر نصب شامیوں کے 5 منجنیقیں چلنا شروع ہو گئی اور صحن کعبہ ان کی زد میں آ گیا۔ جہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وفادار ساتھی موجود تھے، ان منجنیقوں کو چلانے کے لیے حبشہ سے لوگ منگوائے گئے۔ نئے ہجری سال یعنی 73 ہجری کا آغاز ہوا تو یہ جنگ جاری تھی۔ ایک دن سنگ باری کے دوران اچانک بادل چھا گئے، گرج چمک کے ساتھ بجلی زور سے کڑکی کہ سنگ باری کا شور دب گیا۔ شاہی سپاہیوں نے ڈر کر منجنیقوں کو بند کر دیا۔ شامی سپاہیوں نے حجاج یہ دیکھ کر تیزی سے آیا اور خود پتھر اٹھا کر منجنیق میں رکھا اور ڈانٹ کر سنگ باری جاری رکھنے کا حکم دیا۔ اس دوران یکے بعد دیگر دو بار آسمانی بجلی ہولناک کڑک کے ساتھ گری، جس سے 12 شامی سپاہی جل کر مر گئے۔ پورے لشکر میں دہشت پھیل گئی کہ یہ آسمانی عذاب ہے۔ حجاج نے کہا ڈرو نہیں، یہ تہامہ کی بجلیاں ہیں، اب فتح نزدیک ہے۔ اگلے دن بجلی گرنے سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کا بھی کافی جانی نقصان ہوا، جس سے اہل شام کا خوف دور ہو گیا اور بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے لگے۔
ایک بار بجلی گرنے سے ایک منجنیق کوئلہ بن گئی. سپاہی ڈرے تو حجاج نے کہا یہ تو قبولیت کی علامت ہے. گزشتہ امتوں کی قربانی اسی طرح قبول ہوتی تھی کہ آگ آ کر انہیں سوختہ کر دیتی تھی، یعنی جلا دیتی تھی. یہ سن کر سپاہی مطمئن ہو گئے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس سنگباری کے دوران پورے اطمینان سے صحن کعبہ میں ہی نماز ادا کرتے رہے. پتھر ان کے پاس آ کر گرتے مگر انہیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی. مسجد الحرام کی طرف اترنے والے راستوں پر شامی سپاہیوں سے جھڑپیں ہوتی. حبشہ کے کچھ لوگ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. وہ اس طرح بھالا مارتے تھے کہ کبھی نشانہ خطا نہ جاتا. تلوار بازی سے وہ واقف تھے. جب جھڑپ ہوتی تو ابن زبیر خود شمشیر زنوں کے ساتھ حملہ پسپا کرتے، پھر حبشی فرار ہونے والے دشمنوں کو بھالوں کا نشانہ بنا لیا کرتے. شامی لشکر کو دمشق سے ستو، آٹے اور کاک یعنی بسکٹوں کے ذخائر مسلسل پہنچ رہے تھے. اس کے ساتھ شامیوں کو انتظار تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوداموں میں گندم، جو اور کھجوروں کے ذخائر ختم ہو جائیں. مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوراک کو بہت احتیاط سے ضرورت کے مطابق استعمال کر رہے تھے. آپ کہتے تھے کہ جب تک غذا باقی ہے ہمارے ساتھیوں کے حوصلے برقرار رہیں گے. آخر محاصرے کی شدت اثر دکھانے لگی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بھوک سے نڈھال ہونے لگے. خوراک کے ذخائر ختم ہو گئے. زمزم کے پانی کے سوا ان کے پاس کوئی شے نہ تھی. لوگوں نے سواری اور بار برداری کے جانور کاٹ کاٹ کر کھانا شروع کر دیا. عبداللہ بن زبیر کے پاس ایک گھوڑا بچ گیا تھا. وہ جنگ کے دوران تیز نقل و حرکت اور مورچوں کے معائنے کے لیے ضروری تھا، مگر آخرکار ساتھیوں کے فاقے دیکھ کر ایک دن اسے بھی ذبح کر دینا پڑا. جب کچھ نہ رہا تو مردار جانور کھانے کی نوبت آ گئی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت جنگ میں بھی اصول کے اس قدر پکے تھے کہ آپ سے ایک بار کہا گیا کہ حریف پر شب خون مارے، مگر رات کے وقت میں حملہ کر دے. مگر آپ نے فرمایا کہ شب خون درست نہیں، اسے ہم حلال نہیں سمجھتے، یہ دھوکہ ہوگا. کیونکہ بظاہر اب پتہ کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی، اس لیے ان کے اکثر ساتھیوں نے جان بچانے کی صورت پر غور کرنا شروع کر دیا. بعض نے مکہ سے خفیہ طور پر کسی اور محفوظ مقام پر جانے کا مشورہ دیا. آپ نے فرمایا تب تو میں اسلامی تاریخ کا بدترین سربراہ کہلاؤں گا جس نے قوم کو لڑایا. جب وہ مارے گئے تو ان کی لاشیں چھوڑ کر خود بھاگ گیا. انصاب الاشراف یہ ہے کہ یہی وجہ تھی کہ آپ نے پورے 6 ماہ تک شامی لشکر کا مقابلہ کیا. آپ کی اس احتیاطی تدابیر کو آپ کے مخالف راویوں نے ایک تانے کے طور پر عام کر دیا اور یہ باتیں پھیلائی کہ عبداللہ بن زبیر نہایت حریص، بخیل، تنگ دل اور کمزور انسان ہے جو اپنے لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کے بجائے چند لقمے کے لیے ترساتے ہیں. تاریخی ذخائر میں قارئین کو ایسی کئی روایت مل جائیں گی جو سندن ضعیف اور متنن مبنی بر کذب ہے، یعنی جھوٹی روایت. کسی نے رائے دی کہ آپ کعبے کے اندر داخل ہو جائیں. فرمایا کعبے کا اندرونی حصہ حجاج کے نزدیک بیرونی حصے جیسا ہی. میں نہیں چاہتا کہ بل میں چھپی لومڑی کی طرح پکڑا جاؤں، میں تلوار سے لڑتے لڑتے مروں گا. کہ ایک بھائی حمزہ نے کہا کہ آپ کعبے کی چھت پر چڑھ جائیں، ہم نیچے آپ کے گرد پروانہ وار لڑ کر آپ سے پہلے جانے دیں گے. جواباً آپ نے برجستہ یہ شعر پڑھا کہ میں زندگی کو کسی ذلت کے عوض نہیں خریدوں گا اور نہ ہی موت سے ڈر کر کسی سیڑھی پر چڑھوں گا. بچاؤ کی آسان اور بہترین صورت دشمن سے مذاکرات تھے، مگر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا گیا تو آپ نے سختی سے انکار کر دیا. دراصل مذاکرات کا حاصل عبد الملک کی باغیانہ حکومت کو تسلیم کرنا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات ناقابل تصور تھی، کیونکہ آپ کی اب تک کی جدوجہد کا مرکزی نقطہ ہی اس قسم کے نظام حکومت کا خاتمہ تھا. پھر عبد الملک ایک شرعی خلافت کو سبوتاژ کرنے کا مجرم تھا. اس کے سامنے سر جھکا کر اس کی حکومت کو سند جواز کیوں دی جاتی؟ اس کے بجائے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی جان دے کر غلط کاروں کو تا قیامت غلط کاروں ہی کی حیثیت میں تاریخ کا حصہ بنا دینا پسند فرمایا. اس لیے جب آپ کو کسی نے صلح کی رائے دی اور کہا کہ بدلے میں حجاج آپ کو کسی شہر کی ولایت دے دے گا، تو آپ نے فرمایا کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عزت کی موت کیوں نہ مروں. دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کو اہل شام کی طرف سے اپنے خاص ساتھیوں کے حق میں جان کی امان کے وعدوں پر اطمینان نہ تھا. آپ کا خیال تھا کہ حریف قابو پانے کے بعد انتقام ضرور لے گا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ تمہیں کعبے کی آغوش میں بھی پالیں گے تو ذبح کر کے چھوڑیں گے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تنہا رہ جانے کی وجہ معاشرے کو اب 6.5 مہینے گزر چکے تھے. اہل مکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل و جان سے چاہتے تھے اور انہیں اپنے حق پر ہونے کا یقین بھی تھا. بات بھی یہی تھی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرعی خلیفہ تھے جن کے مقابلے میں عبد الملک اور حجاج بن یوسف باغیوں کی حیثیت رکھتے تھے. اس لیے اہل مکہ کئی ماہ تک شدید تکلیف اٹھا کر بھی پامردی سے شہر کا دفاع کرتے رہے تھے. مگر جب وہ زخموں، فاقوں اور تھکن سے لاچار ہونے کے ساتھ ساتھ مزاحمت میں کسی کامیابی سے بالکل مایوس ہو گئے تو خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. ادھر حجاج کی جانب سے اعلان کرایا جا رہا تھا کہ لوگوں خود کو کیوں ہلاک کرتے ہو، جو محاصرے سے نکل کر ہمارے پاس آ جائے وہ معمول ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان بچانے کی شرعی گنجائش کو تسلیم کرتے ہوئے آپ نے ساتھیوں کو اجازت دے دی کہ جو چاہے حجاج سے امان حاصل کر کے اس کے پاس چلا جائے. جب آپ کے ساتھی عبداللہ بن زبیر نے کہا
آپ پسند کریں تو ہم آپ کے لیے امان لے لیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم چاہو تو خود اپنے لیے امان حاصل کر لو، مجھے ضرورت نہیں۔ آپ کے بیٹے زبیر آپ کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے، آپ نے ان سے بھی کہا کہ بیٹا چاہو تو تم بھی چلے جاؤ، تمہارا زندہ رہنا مجھے تمہارے قتل ہونے کی بنسبت زیادہ پسند ہے۔ مگر زبیر نے کہا کہ اگر میں آپ پر نازل ہونے والی مصیبت میں شریک ہوئے بغیر آپ کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا تو مجھ سے بدترین بیٹا کون ہوگا؟ بہرکیف اکثر جاں بلب لوگ اضطراری طور پر دفاعی مورچوں کو چھوڑ کر جان بخشی کی درخواست لیے حجاج بن یوسف کے پاس جانے لگے۔ ان میں زیادہ تر مکہ کے عام شہری تھے اور باقی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی اور افسران۔ اس طرح تقریباً 10,000 افراد جنگ کے دائرے سے نکل کر حجاج کے پاس آ گئے۔ آخری دنوں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے حمزہ اور خبیب بھی نکل آئے۔ حجاج نے سب کو جان کی امان دے دی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر تھے یا عزیمت پر؟ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرعی اور اخلاقی لحاظ سے غلطی پر تھے۔ یہ جنگ صرف ان کی ذاتی رائے اور قومی دھارے سے علیحدگی پر اصرار کی وجہ سے لڑی جا رہی تھی۔ اگر وہ غلطی پر نہ ہوتے تو اس وقت اکیلے دکھائی نہ دیتے، کم از کم ان کے بیٹے ضرور ساتھ ہوتے۔ حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ رائے حق میں قربانیاں دیتے ہوئے بعض اوقات آزمائش اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ اکثر لوگ عزیمت کے معیار پر پورے نہیں اتر پاتے اور رخصت پر عمل کرتے۔ گنتی کے اکا دکا افراد ہی اس وقت جان، عزت اور آبرو کی پرواہ کیے بغیر سچے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی تاریخی ہستیوں میں سے ایک ہے جن کے موقف کی صداقت سورج کی طرح روشن اور واضح تھی۔ ان کا ساتھ چھوڑنے والے اپنی جگہ معذور تھے کہ وہ شکست کو سامنے دیکھ رہے تھے اور ان کی مزید مزاحمت کا مطلب قتل ہونے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس لیے پہلے انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذاکرات کی ترغیب دے کر ان کی جان بچانا چاہی، مگر جب وہ نہ مانے تو یہ لوگ خود سرنگوں ہوتے چلے گئے۔ شاید انہیں امید ہو کہ بالکل اکیلے میں رہ جانے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہتھیار ڈال دیں گے، مگر ایسا نہ ہوا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نواسا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تربیت یافتہ بھانجا اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں جانتا تھا۔ دور اندیش قائد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا نتیجہ اور اپنا انجام معلوم تھا۔ عواقب اندیشی کا یہ عالم تھا کہ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ دشمن قتل پر ہی اکتفا نہیں کرے گا بلکہ نشان عبرت بنانے کے لیے لاش کی نمائش بھی کرے گا۔ پیر 16 جمادی الاولیٰ 73 ہجری کو حجاج بن یوسف حریف کی قوت مزاحمت کو دم توڑتا دیکھ چکا تھا۔ اب وہ اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہہ رہا تھا کہ فتح سامنے، ابن زبیر کے ساتھ گنتی کے چند افراد رہ گئے، وہ بھی بھوکے اور لاچار۔ حجاج بن یوسف کے حکم پر شامی سپاہی نے بے خوف و خطر وادی مسجد الحرام میں اتر گئے۔ شامی سپاہی بے خوف و خطر وادی مسجد الحرام میں اتر گئے اور حجون سے مسجد الحرام کے دروازوں تک پھیل گئے۔ ادھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے کہہ رہے تھے کہ امی مجھے ڈر ہے کہ قتل کر ہونے کے بعد شامی سپاہی میرے ناک کان کاٹیں گے اور لاش کو لٹکا کر بے حرمتی کریں گے۔ بہادر ماں نے کہا کہ جب بکری ذبح ہو جائے تو کھال اتارنے کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تم اپنے موقف پر ڈٹے رہو اور اللہ سے نصرت طلب کرو۔ تم اپنے موقف پر ڈٹے رہو، اللہ سے نصرت طلب کرو۔ اس رات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے عبد الرحمن بن زید آ کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور پیشکش کی کہ وہ ان کے لیے امان لے کر انہیں محفوظ جگہ پر حجاج کے پاس لے جا سکتے ہیں، مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ منگل 17 جمادی الاولیٰ کی صبح کاذب کے وقت حجاج کے ساتھی کے سپاہی وادی میں اتر کر مسجد الحرام کو گھیر چکے تھے۔ ہر دروازے پر 500 سپاہی کھڑے کر دیے گئے تھے تاکہ موقع پاتے اندر گھس کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قابو پا لیا جائے۔ باب کعبہ کے سامنے والے دروازے پر حمص کے، باب بنی شیبہ پر دمشق کے، باب صفا پر اردن کے، باب بنی جمع پر فلسطین کے اور باب بنی سہم پر قزسرین کے دستے کھڑے کر دیے گئے تھے۔ حجاج خود مروہ کی طرف ابتح کے گوشے میں کارروائی کی نگرانی کے لیے کھڑا تھا۔ ادھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات نوافل پڑھتے رہے تھے۔ صبح کاذب کے وقت تلوار کے پٹے سے کمر باندھ کر بیٹھے بیٹھے کچھ دیر کے لیے سو گئے، پھر حسب معمول نماز فجر کے لیے خود بیدار ہو گئے۔ والدہ محترمہ سے آخری ملاقات اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی الفاظ۔ نماز فجر سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ حضرت اسماء بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ وہ مسجد الحرام سے متصل ایک محفوظ مکان میں قیام پذیر تھی اور یہی جگہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستقل قیام گاہ تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اب 100 سال ہو چکی تھی، بصارت جواب دے چکی تھی، یعنی آنکھیں، مگر بصیرت اسی طرح سلامت تھی جیسا کہ اس دن جب وہ مکہ کے گھر سے اپنے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ رخصت کر رہی تھی۔ اب ابو بکر کی صاحبزادی اور نواسے میں وہ گفتگو ہوئی جس کا حرف حرف آب زر، یعنی سونے کے پانی سے لکھنے اور حرز جان بنانے کے قابل ہے کہ زندگی کے لیے اس کو سب سے قیمتی چیز سمجھا جائے۔
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سلام کر کے والدہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوما اور فرمایا امی جان میں الوداع کہنے آیا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آج زندگی کا آخری دن ہے۔ والدہ نے پوچھا جنگ کی صورتحال کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ دشمن ارد گرد آ چکا ہے، پھر ہنس کر کہا کہ موت بڑی راحت کی چیز ہے۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا شاید تم میرے لیے بھی موت کی تمنا کرو، مگر میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے دو میں سے ایک بات دیکھ لوں، تم یا تو فتح یاب ہو جاؤ اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، یا تم قتل ہو جاؤ اور اس میں ثواب کی امید رکھتی ہوں، شہادت۔ بیٹے نے عرض کیا کہ امی جان لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، بس مٹھی بھر آدمی رہ گئے جن کی مزاحمت تھوڑی دیر کی مہمان ہے، دوسری طرف دشمن آمادہ ہے کہ میں جو مانگوں وہ دے دے، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا بیٹا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم حق و صداقت پر ہو اور اسی کی دعوت دیتے ہو تو اس پر جمے رہو، کیونکہ اسی کی خاطر تمہارے ساتھیوں نے جانے دی ہے، اور اگر تمہاری جدوجہد دنیا کے لیے تھی تو تم بدترین انسان ہو، کیونکہ تم نے خود کو بھی ہلاکت میں ڈالا اور جو لوگ تمہاری خاطر مارے گئے ان کا خون بھی رائگا گیا، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں ہوں تو حق و صداقت پر، لیکن چونکہ میرے ساتھی دشمنوں سے جان ملے اس لیے میں بھی کمزور پڑ گیا ہوں، تو بیٹا یہ شرفاء اور اولیاء اللہ کی سوچ نہیں، تم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے، ایسے میں لڑ کر مرنا بہتر ہے۔ پھر فرمایا بیٹا موت کے ڈر سے اپنے دین کی ایک بات کو بھی مت چھوڑنا، یہ 100 سال کی نابینا بوڑھی ماں کہہ رہی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ محترمہ کے حوصلہ افزا کلمات سن کر ان کے سر کو چوما اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میری سوچ بھی یہی تھی، لیکن میں نے یہ چاہا کہ آپ کی رائے بھی معلوم کر لوں، آپ نے میرے عزم و ارادے کو مزید مستحکم کر دیا۔ امی جان آپ دیکھ لیجئے گا کہ آج میں شہید کر دیا جاؤں گا، آپ غم سے بے حال نہ ہونا، معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا، کیونکہ آپ کے بیٹے نے شعوری طور پر کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی بے حیائی کا مرتکب نہیں ہوا، اللہ کے حکم سے تجاوز نہیں کیا، کسی کو امان دے کر بدعہدی نہیں کی، کسی مسلمان یا ذمہ پر ظلم نہیں کیا، کسی ماتحت عہدے دار کی زیادتی کو گوارا نہیں کیا، اللہ کی رضا پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دی۔ پھر فرمایا الہی تو مجھے خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ کلمات اپنی تعریف کے لیے نہیں کہے ہیں بلکہ اپنی ماں کو تسلی دینے کے لیے کہے۔ اس کے بعد ماں سے دعاؤں کی درخواست کی، وہ بولی یا اللہ تو اس کی لمبی راتوں میں شب داری، رات کو جاگنا، مدینہ اور مکہ کی تپتی دوپہروں میں روزہ داری، عبادت میں آہو بھکا اور ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اس پر رحم فرما، اس کا معاملہ میں نے تیرے سپرد کر دیا، جو تیرا فیصلہ ہے اس پر میں خوش ہوں، بس میرے بچے عبداللہ کی وجہ سے مجھے صبر و شکر کرنے والوں کا ثواب عطا فرما۔ پھر ماں نے کہا کہ بیٹا ذرا میرے اور قریب آؤ، میں تمہیں رخصت کروں، یہ کہہ کر بیٹے کو بوسہ دیا اور گلے سے لگا لیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ململ کے کرتے کے نیچے زرہ پہن رکھی تھی، ماں نے اس کی سختی محسوس کی تو کہا کہ جان پر کھیلنے والے یہ نہیں پہنا کرتے، ایسا لباس پہن کر جاؤ جس میں آدمی چست اور بہادر دکھائی دے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً زرہ اتاری اور آستینیں چڑھا دی۔ بہادر ماں نے انہیں یہ کہتے ہوئے رخصت کیا کہ صبر کرنا، اللہ کی قسم تمہارے باپ ابو بکر صدیق اور زبیر ہیں، تمہاری دادی صفیہ بنت عبد المطلب ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے پیارے بچے اپنے موقع پر کٹ مرو۔ اس کے بعد یہ برگزیدہ خاتون نماز اور دعا میں مشغول ہو گئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے رخصت ہو کر مسجد حرام میں آئے، مؤذن کو اذان کا حکم دے کر وضو کیا، دو سنتیں نہایت اطمینان سے ادا کی۔ مسجد کے دروازے پر شامی سپاہی اسلحہ تانے کھڑے تھے۔ اس تشویشناک صورتحال کے خلیفہ کے ساتھ جلد از جلد نماز سے فارغ ہونا چاہتے تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین نماز پڑھائیے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت اطمینان سے فرمایا کہ صبح ہو لینے دو۔ چند لمحوں بعد مکرر سہکر یعنی دوبارہ تیسری مرتبہ یہی درخواست کی، آپ نے دوبارہ یہی جواب دیا۔ جب ٹھیک وہ مستحب وقت ہوا جس میں آپ روزانہ نماز فجر پڑھا کرتے تھے تو آپ آگے بڑھے، نماز فجر پڑھاتے ہوئے آپ نے نہایت اطمینان سے سورۃ القلم کی تلاوت کی، آپ کے انداز قرات، رکوع و سجود اور تکبیرات میں عام معمول سے ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ سلام پھر کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیم میں آ گئے اور اپنی سفید رنگ کی میان سے شمشیر کھینچ لی۔ اب وقت کا یہ صاحب عظیمت اپنے جانثار ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا جو سب زرہوں میں ملبوس تھے، خودوں اور اماموں سے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ عبداللہ خود کہتے ہیں میٹل کا ہیلمٹ جو پہنا جاتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رات میں نے خواب دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھلا اور میں اس میں داخل ہو گیا، بخدا میں دنیا سے اکتا چکا ہوں، عمر 72 سال ہو گئی، مجھے یقین ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، الہی میں تجھ سے ملاقات پسند کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے ملنا پسند کرتا۔ اس وقت آپ کا دل چاہا کہ شہادت سے پہلے آخری بار اپنے وفاداروں کے چہروں کو ایک بار دیکھ لے، جو امتحان کی سب سے جاں یعنی جاں کو ہلا دینے والی، جاں کو تکلیف دینے والی، جاں کو ختم کر دینے والی گھڑی میں بھی آپ کے ساتھ تھے۔ فرمایا ذرا مجھے اپنے چہرے تو دکھاؤ۔ سب نے خود کھسکا کر اپنے چہرے نمایاں کیے ہٹا کے، آپ نے انہیں جہاد اور شہادت کی ترغیب دی، ان کا حوصلہ بڑھایا اور فرمایا کہ دوستوں تلواروں کی ضرب سے نہ ڈرنا، اپنی شمشیروں کی حفاظت چہروں کی طرح کرو کہ شمشیریں چھن جانے سے آدمی لاچار عورت کی طرح ہو جاتا ہے۔ ہر شخص اپنے مد مقابل کی طرف متوجہ رہے، میری پرواہ نہ کرنا، مت پوچھنا کہ میں کہاں ہوں، میں سب سے آگے ہوں گا، اللہ کی قسم میں ہمیشہ صف اول ہی میں لڑتا رہا ہوں۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی
وادی میں حجاج بن یوسف کی آواز گونجی، دروازوں پر جم جاؤ، ابن زبیر بھاگنے نہ پائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر بولے کہ یہ بدنصیب مجھے اپنے اور بدنسب اپنے اور اپنے جیسے اپنے باپ جیسا تصور کرتا ہے جو میدان جنگ سے بھاگ نکلے تھے۔ شامی سپاہیوں نے مسجد حرام کے مختلف دروازوں سے اندر گھسنے کی کوشش کی، مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار ہر دروازے پر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ڈٹے ہوئے تھے۔ کچھ جانثار مسجد کی چھت سے اینٹیں برسا کر حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن مسجد میں دونوں ہاتھوں میں شمشیریں سونتے تیار کھڑے تھے۔ سب سے پہلے ایک حبشی مسجد حرام میں گھسا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں زخمی کر دیا۔ حبشی چیخا، ہائے فاحشہ کی اولاد، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برباد ہو جا، کالے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاحشہ کہتا ہے، یہ کہہ کر ایسا حملہ کیا کہ حبشی کے تمام ساتھی مسجد سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دروازے کا رخ کرتے وہاں حریف سپاہیوں کی شامت آ جاتی اور وہ الٹے پاؤں واپس بھاگتے۔ ہمس کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ سب سے پہلے ہمارا دستہ ہلہ بول کر مسجد میں گھسا، مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے ہمیں مار بھگایا اور تعاقب کرتے ہوئے تنہا مسجد سے نکلے۔ ان کی زبان پر یہ اشعار ہے، انی لا اعرف یومی اصبر انما یعرف یومہ الحر، میں جب اپنا یوم موعود پہچان لوں تو استقامت کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ شریف آدمی ہی اپنے ایسے دن کو پہچانتا ہے۔ بعضهم یعرف ثم ینکر، اس کے بعد لوگ ایسے مواقع پر جان بوجھ کر انجان بن جاتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا اللہ کی قسم آپ واقعی ایسے کھڑے اور شریف انسان ہیں۔ بنی مخزوم، باب بنی مخزوم اور باب سہم، بنی سہم سے اردن اور حمص کے الگ الگ دستوں نے حملے کیے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پسپا کر دیا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اہل مصر کس طرف ہیں؟ ساتھیوں نے باب بنی جمح کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے بآواز بلند فرمایا کہ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور جن مومنوں نے آپ کا اتباع کیا وہ کافی ہے۔ آپ نے سمت حملہ کیا اور مصری سپاہیوں کو پسپا کرتے ہوئے انہیں دار ام ہانی تک پہنچا دیا۔ کئی بار آپ ان سپاہیوں کا تعاقب کرتے ہوئے بعد وادی میں آنے والے راستے ابتح تک دوڑتے آئے اور وہاں تنہا حریف کے مقابلے میں کھڑے رہے، مگر کسی کو پاس آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ آپ کی زبان پر مصرع تھا کہ میرا مقابل ایک آدمی ہوتا تو میں کافی تھا۔ یہ سن کر عبداللہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم 1000 بھی ہو تو آپ ان کے لیے کافی ہیں۔ عبداللہ بن متی بھی مردانہ وار لڑ رہے تھے، ان کے لبوں پر یہ اشعار تھے کہ میں وہی ہوں، جنگ حرہ میں بچ نکلا تھا، مگر جنگ کی تپش سے بھاگ نکلنے کا موقع ایک ہی بار ملتا ہے، بس آج میں پلٹ کر حملہ کر کے بھاگنے کی تلافی کر رہا ہوں۔ حجاج نے دیکھا کہ اس کے سپاہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مٹھی بھر ساتھیوں پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تو وہ غضبناک ہو کر خود پیدل دوڑا آیا اور اپنے سپاہیوں کو مسجد کی طرف ہانکا، ساتھ ہی اپنے پرچم پر وار کو آگے بڑھانے لگا، اپنے پرچم بردار کو آگے بڑھانے لگا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حکم بردار کو علم بردار کو آگے بڑھایا اور دشمن پر شدید حملہ کر کے اسے پسپا کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسجد حرام میں آ کر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرنے لگے۔ ادھر دشمن نے دوبارہ ہلہ بولا اور باب بنی شیبہ کے پاس عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم بردار کو قتل کر کے پرچم چھین لیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میں نماز مکمل کر چکے تھے اور پھر انہوں نے دشمن سے مزاحمت شروع کر دی۔ شامی سپاہیوں کے دھاووں کا سلسلہ جاری رہا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی ایک ایک کر کٹتے گئے۔ جب سب شہید ہو گئے تو دشمنوں نے بیک وقت ہر طرف سے اندر داخل ہو کر آپ کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان گھیر لیا۔ اس دوران آپ کے ماتھے پر ایک اینٹ آ کر لگی، اینٹ لگتے تیزی سے خون بہنے لگا، چہرہ اور منہ تر بتر ہو گیا۔ طبرانی کی روایت کے مطابق یہ سنگ باری سے شکستہ شدہ مسجد کی چھت کا کوئی ٹکڑا تھا جو اچانک آ گرا تھا، جبکہ طبرانی عن قاسم بن مانی دوسری روایت اسی کتاب کی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھی مسجد کی چھت سے دشمن پر اینٹ برسا رہے تو انہی میں سے اینٹ نشانہ خطا ہو کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے سر پر جا کر لگی۔ بہرحال روایت حسن ہے، مگر اس سے عبداللہ بن زبیر کی فتح کا الزام اہل شام سے ساقط نہیں ہو جاتا، یعنی قتل۔ اول تو گھمسان کی جنگ میں ایسی غلطی بعید نہیں، مگر یہ کہ بہرحال لڑنا ہی تو خالی مسئلہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں رزمیہ اشعار پڑھے، ہم وہ نہیں فلسنا علی الاعقاب تدمع قلوبنا کہ جن کے زخموں کا خون ایڑیوں پر گرے، ہمارا خون قدموں پر آ کے گرتا ہے، ولیکن الاقدام تقطر الدماء، آپ پر غشی طاری ہونے لگی اور آپ لڑکھڑا کر گر گئے۔ زبان مبارک سے نکلا اسما اگر میں قتل ہو جاؤں تو مجھ پر رونا نہیں، اسما ان قتلت لا تبکینی لم یبق الا حسبی و دینی، میرے دین کے سوا کچھ باقی رہنے والا نہیں، میرے عالی نسب اور میرے دین کے سوا، اور وصارم اور سوائے اس تلوار کے جسے میرا دایاں ہاتھ بآسانی چلاتا ہے۔
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر ہونے کی کوشش کی، مگر ایک شامی سپاہی نے آپ کو بے بس دیکھ کر فوراً حملہ کر دیا۔ آپ بائیں کوہنی کے بل ذرا اٹھے اور دائیں ہاتھ سے تلوار کا ایسا وار کیا کہ حملہ آور کے دونوں پاؤں کٹ گئے۔ اتنے میں بہت سے حریف سپاہی آپ پر پل پڑے۔ آپ اس حالت میں جب تک سکت رہی تلوار چلاتے رہے۔ آپ بے دم ہو گئے تو شامیوں کے دو غلام یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، غلام کا کام اپنے آقا کی حمایت ہے۔ دونوں نے درپے وار کر کے آپ کو شہید کر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سانحہ 17 جمادی الاخرہ سن 73 ہجری کو پیش آیا۔ آپ کے ساتھی جو جانثار شہید ہوئے ان میں آپ کے بیٹے عروہ، بھائی حمزہ، بھتیجے معاویہ بن منذر، عمر بن حزم کے بیٹے عمارہ، صفوان بن امیہ کے فرزند عبداللہ اور مشہور صحابی عبداللہ بن مطیع بھی شامل تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ مکہ معظمہ میں حضرت کوہرام حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، معلوم تو تھا ہی کہ بیٹے کا انجام یہی ہوگا۔ انہوں نے خوشبو لگا کر کفن تیار کر رکھا تھا اور مسجد حرام کے دروازوں پر چند باندیوں کو کھڑا کر دیا تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہوتے ہی اطلاع دے دیں۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہو کر گرے تو ایک باندی دیکھ کر مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیوانہ بان چلا کہ ہائے امیر المومنین۔ یہ سنتے ہی پورا مکہ معظمہ آہوں اور سسکیوں سے گونجا۔ ساتھ ہی شامی لشکر نے فتح کی خوشی میں تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حج کے بعد ابھی تک مکہ میں تھے، یہ شور سنا، وہ دلکش دن یاد آ گئے جب مدینہ منورہ میں حوالی رسول زبیر بن عوام کے گھر نومولود کی آمد پر صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر لگایا تھا۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بچے تھے جو پیدا ہوئے تھے، اور جس دن یہ پیدا ہوئے تھے مدینے میں تو صحابہ نے اسی طرح سے نعرہ لگایا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ منظر یاد کر کے بے ساختہ بولے کہ ان کی ولادت پر تکبیر کا نعرہ بلند کرنے والے جلیل القدر لوگ ان کے قتل پر یہ نعرہ لگانے والے لوگوں سے بڑھ کر تھے۔ یہ تو بالکل ہی گھٹیا لوگ ہیں، اور وہ کتنے اعلیٰ درجے کے صحابہ کرام۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے نعش کو کفنانے اور دفنانے کے لیے اپنے پاس منگوانے کی کوشش کی، مگر تب تک حجاج بن یوسف ان کا سر قلم کر چکا تھا، جسے وہ عبد الملک کے ملاحظے کے لیے دمشق بھیج رہا تھا، جبکہ باقی جسم کو اس نے شارع عام پر لٹکانے کا حکم دے دیا تھا۔ مکہ معظمہ کی وادی میں اترنے والی گھاٹی ثنیۃ القدع پر ایک کھمبا نصب کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے کے سر کٹی لاش کو اس پر الٹا لٹکا دیا گیا۔ یہی مشیت الہیہ تھی، یہی نظام تکوین تھا۔ جس طرح غار ثور کے دونوں ہم نشین سفر و حضر سے مرقد و حشر تک ایک ہوئے، اسی طرح دونوں کے نواسے بھی حیات سے شہادت تک وہ یکساں شان سے دکھا گئے، وہ یکساں شان دکھا گئے کہ دنیا کو کہنا پڑا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج سے مطالبہ کیا کہ لاش کو کفنانے دفنانے کی اجازت دے دی جائے، مگر اس نے لاش کے گرد سخت پہرا لگوا دیا اور کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ یہیں لڑکی پر لٹکا رہے گا۔ اسما کو معلوم ہو تو فرمایا کہ اللہ اس خونخوار کو ہلاک کرے، مجھے اپنے بیٹے کو دفنانے کا موقع بھی نہیں دیا۔ حضرت اسما کا دکھ دیکھ کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور تعزیت کرتے ہوئے فرمایا کہ جسم کوئی چیز نہیں، روح ہے تو اللہ کے پاس چلی جاتی، بس آپ صبر فرمائیے۔ حضرت اسما نے فرمایا بھلا میں کیوں صبر نہ کروں گی؟ آخر یحییٰ علیہ السلام کا سر بھی کاٹا گیا اور ایک فاحشہ عورت کے پاس بھیجا گیا تھا۔ صحبت نبویہ سے مشرف آخری خلیفہ فاتح افریقہ، دور صحابہ کے آخری حکمران اور قریش کے اس رجل عظیم کی نعش ثنیۃ القدع کی لگھاٹی پر لٹکتی رہی۔ قریشی شرفا سمیت لوگ جوق در جوق یہ دردناک منظر دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ تیسرے دن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر یہاں تشریف لائیں۔ ایسا دلفگار موقع بھی اس سراپا صبر خاتون کا حوصلہ پست نہ کر سکا۔ بے ساختہ فرمایا کہ اما آنا لہذا الراکب ان ینزل، ابھی تک اس شہسوار کے اترنے کا وقت کیا نہیں آیا؟ حجاج کی بدتمیزی اور ابوبکر صدیق کی بیٹی کی بے مثال ہم گوئی۔ حجاج بن یوسف کو یہ جملہ پہنچا تو غصے سے بے حال ہو گیا، کیونکہ اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اس لیے لٹکایا تھا تاکہ وہ خوب رسواں ہو، مگر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بلیغ جملے نے اس کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ حجاج نے فوراً آدمی دوڑایا کہ اسماء کو لے آؤ۔ ابوبکر کی بیٹی نے ذلت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حجاج نے دوبارہ آدمی بھیجا اور کہلوایا خود آتی ہوئی تو ٹھیک، ورنہ میں ایسے لوگ بھیجوں گا تجھے بالوں سے گھسیٹ لائیں گے۔ حضرت اسماء نے جواب میں کہلوا دیا ہاں ہاں انہی کو بھیجو جو بالوں سے گھسیٹ کر لے جائے۔ حجاج یہ جواب سن کر تیش میں بل کھاتا، پاؤں پٹکتا ہوا خود تیزی سے ان کے پاس آیا، بولا دیکھ لیا نا میں نے تیرے گمراہ بیٹے کا کیا حشر کیا۔ حضرت اسماء نے فرمایا میں نے تو بس یہی دیکھا کہ تو نے اس کی دنیا برباد کی اور اس نے تیری آخرت۔ اس دو ٹوک فقرے نے حجاج جیسے زبان آور کو گم کر دیا اور اسے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ حضرت اسماء نے پھر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو اسے دو پٹے والی، یعنی اسے دو پٹے والی
دو دوپٹے والی بھی کہہ سکتے ہیں. اسما نے اپنی چادر پھاڑ کے دو سے کہتے ہیں اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے ہجرت کے وقت میں سامان باندھنے کے لیے. تو اس لیے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو النطاقتین کا لقب دیا تھا. اسی کے اوپر تانا دیا اس نے کہ تو اسے دو دوپٹے والی کی اولاد کہہ کر آر دلاتا تھا. ہاں اللہ کی قسم میں ہی وہ دو دوپٹے والی ہوں، مگر مجھے کون سے دو دوپٹے کی شرم دلا سکتا ہے؟ اس دوپٹے کی جس میں کھانا باندھ کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے پاس بھیجا تھا جب وہ غار ثور میں روپوش تھے، یا اس دوپٹے کی جو ہر شریف عورت گھر کے کام کاج کی وجہ سے باندھا کرتی ہے. سچائی کے اس نشتر نے حجاج کو اندر تک کاٹ ڈالا. عرب کا یہ خطیب اعظم جواب میں بمشکل اتنا کہہ سکا، یہ تو منافق تھا. اسما نے فرمایا کہ منافق نہیں، روزے دار، تہجد گزار اور نیکوکار تھا. حجاج نے پھر کوئی جواب نہ بن پڑا. زد چکر کا بڑھیا جا چلی جا، تیرا دماغ خراب ہے. اسما بولی اللہ کی قسم میرا دماغ خراب نہیں ہوا. پھر حجاج کے منہ پر اسے خود خار کر دینے والی ایک حدیث یوں سنائی. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد خوب یاد ہے کہ بنو ثقیف سے ایک کذاب اور ایک مبیر خونخوار ظاہر ہوگا. کذاب کو ہم دیکھ چکے، خونخوار تو ہی ہے. حجاج اس حدیث کا انکار نہ کر سکا. یہ کہتے ہوئے مڑ گیا کہ میں خونخوار ضرور ہوں مگر منافقوں کا خونخوار. اسما بولی نہیں بلکہ منافقوں کا سردار. اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر اور وفات حضرت یاس. اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاش کے پاس دیر تک دعا میں مشغول رہی، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ تک نہ گرا. پھر یہ فرماتی ہوئی لوٹ گئی کہ لوگ باطل کے لیے جان گنواتے ہیں، بیٹا تو نے حق کے لیے جان دی ہے. بیٹی کی شہادت کے 5ویں یا 10ویں دن اسما بنت ابی بکر بھی دنیا فانی سے رحلت فرما گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار اس گھاٹی سے گزرے. اونٹنی رک گئی اور اس کھمبے سے بے تابانہ سر رگڑنے لگی جس پر شہید کی لاش لٹکی ہوئی تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور بے اختیار گویا ہوئے کہ السلام علیک یا ابا خبیب، اللہ تم پر رحمت کرے. دیکھو اللہ گواہ ہے میں نے بطور شفقت تمہیں اس پر خطر راستے سے منع کیا تھا. اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں تم بلا شبہ بہت روزے رکھنے والے، کثرت نوافل پڑھنے والے، غسل رحمی کرنے والے انسان تھے. اللہ کی قسم جس امت کا بدترین آدمی تم جیسا ہو وہ امت خیر ہی خیر ہوگی. مطلب یہ تھا کہ تمہارے قاتل تم جیسے نیک انسان کو بدترین قرار دیتے ہیں. بس امت محمدیہ کے برے کہلانے والے اگر تم جیسے فرشتہ صفت ہوتے ہیں تو امت کے نیک کہلانے والے لوگ کس درجے کے ہوں گے. مطلب یہ کہ کیا آپ کی شان ہے. حجاج بن یوسف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو رسوا کرنے کے لیے ان کی لاش کی سر عام نمائش کر رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ امت مسلمہ کی نیک ہستیاں وہاں آ کر ان کی تعریف اور توصیف کر رہی ہیں تو ان کی لاش کو کھمبے سے اتروا دیا اور ورثہ کے حوالے کرنے کے بجائے یہودیوں کے قبرستان میں پھینکوا دیا. نماز جنازہ اور کفن دفن کی اجازت اس کے بعد بھی نہیں دی گئی. یہ ظلم کی انتہا تھی. اس کو انشاءاللہ یہاں چھوڑ دیتے ہیں. باقی کچھ تفسیریں اور تفصیل وغیرہ کا سلسلہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مغفرت فرمائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھو ایسے بڑے لوگوں کے تذکرے کہاں ہم سنتے ہیں. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے وہ تو بہت اونچے مقام پر ہے. جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی اپنے انجاموں کو پہنچ چکے ہیں اور پہنچ جائیں گے. تو بس آدمی شریعت کی اتباع میں لگا رہے. اللہ سب پر کرم فرمائے اور جذباتی نہ ہو. اسے دیکھیں کہ اس طرح کے کیسے کیسے واقعات سے لوگ گزرتے ہیں اور اپنی باتوں کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں. سی بی سی کو کہتے ہیں جب نفس ہمیں بالکل اپنے شکنجے میں لے لے اور ہمیں سمجھ بھی آئے کہ حق اور باطل ہے کیا. اللہ نفس کو تزکیہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.